وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر تم اللہ کے راستے میں کوچ نہیں کرو گے، نہیں نکلو گے، تو اللہ تمہیں دردناک قسم کی سزا دے گا، اور صرف سزا ہی نہیں دے گا، یہ بات بھی یاد رکھو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم اور جماعت کو لے آئے گا جو اللہ کے احکامات اور اس کے قوانین پر عمل کرنے میں سستی نہیں کرے گی۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے، اس دنیا میں اللہ کا قانون جو ہے وہ انفع للبقاء کا ہے، کہ جو اس کائنات کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے اللہ اسی کو باقی رکھتے ہیں، اور جو اس کائنات کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتا ہے اللہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ افراد میں بھی یہ ہے کہ جب کوئی فرد انسانیت کے لیے پریشانیوں تکلیفوں کا باعث بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جماعتوں کے لیے بھی اللہ کا یہی قانون ہے کہ جو جماعت دنیا میں، کوئی قوم دنیا میں جب وہ انسانیت کے لیے بربادی، پریشانی اور تکلیفوں کا باعث بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو دنیا سے فنا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کی جگہ پر کسی اور قوم کو لے آتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، پہلی قوموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، فرعونوں، نمرودوں، شدادوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، خود آج تک مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ عربوں سے اللہ نے کام لیا انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کا، دین اسلام کے غلبے کا، جب تک انہوں نے کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، اور اگر انہوں نے کام میں سستیاں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کام اگلے درجے میں ترکوں سے لے لیا، ایرانیوں سے لے لیا، اور ان میں سستیاں آنی شروع ہوئیں تو اللہ نے ہندوستانیوں سے لے لیا، تتاریوں سے لے لیا، دوسری قومیں جو اسلام دشمنی میں تھی اللہ نے انہی کو ہدایت دے دی، اور وہ انہوں نے دین اسلام کے غلبے کا اگلے دور میں کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تنبیہ کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ اللہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا۔ ولا تزرو، اللہ تمہارا کوئی محتاج نہیں ہے، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ الا تنصروہ، اور اس واقعے کو بھی یاد کرو، اللہ تعالیٰ تو مدد کرنے پر، ایسے موقعوں پر بھی اپنے بندے کی مدد کرنے پر پورا اختیار رکھتا ہے جبکہ اس کے ساتھ ایک آدمی کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ ہجرت کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نے یہاں بیان کیا ہے، فرمایا الا تنصروا، اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو فقد نصرہ اللہ، یقیناً اللہ نے مدد کی اپنے اس پیغمبر کی اس وقت بھی جب ان کافروں نے جو حضور کے دشمن تھے، مکہ کے کافر، دار الندوہ میں مشترکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضور کو قتل کر دیا جائے، اور انہوں نے نکال دیا، حضور وہاں سے ہجرت کر کے نکلے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر سور کی غار میں جا کر پناہ لی، تو وہاں 2 میں سے آپ ایک تھے، ثانی اثنین، 2 تھے آدمی، ان میں سے ایک حضرت ابوبکر اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے اور دشمن پورے تعاقب میں سر پر دوڑ رہا تھا حضور کو پکڑنے کے لیے، وہاں یہاں تک کہ غار کے منہ پر پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس نے حفاظت کی؟ اللہ نے حفاظت کی۔ وہاں دشمن دیکھ رہا ہے لیکن فوراً بکری کو حکم ملا جالا تن دو، کبوتری کو حکم ملا انڈے دے دو، اور دشمن دیکھ رہا ہے، وہاں موجود ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے۔ حضرت ابوبکر اس موقع پر پریشان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ اگر دشمن نے دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار ہو گئے تو بڑا مسئلہ بنے گا۔ اس پریشانی کا اظہار حضور سے کیا بھی، حضرت ابوبکر نے خود کہا کہ میں نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول دشمن تو سر پر پہنچ گیا، تو آپ پر ایسا اطمینان، سکون اور ایسی سکون کی کیفیت دی کہ اذ یقول لصاحبہ، آپ اپنے صاحب کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ حضرت ابوبکر کی شان اور عظمت کو بھی بیان کرتی ہے کہ حضرت ابوبکر کو قرآن میں کسی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور شاگرد کو صحابی کا لقب دیا ہے تو وہ حضرت ابوبکر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا۔ وہ صحابی کون تھے؟ حضرت ابوبکر تھے۔ اس لیے حضرت ابوبکر کی صحابیت پر کسی کا اگر شک ہے تو وہ منکر، وہ کافر ہے۔ قرآن مقدس نے ان کی تصدیق اور تائید کی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، وہ ان کے ساتھی ہیں اور ان کے ساتھ غار میں بھی موجود تھے۔ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے اطمینان و سکون نازل کیا حضرت ابوبکر پر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، حضرت ابوبکر کو بھی اطمینان ہو گیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر مطمئن پرسکون ہیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کی تائید اور نصرت ایسے لشکر سے کی جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ غزوہ بدر میں بھی لشکر سے ایسا لشکر بھیجا فرشتوں کا، یا غار ثور میں بھی اللہ نے مدد کی، ایسے فرشتے بھیجے کہ انہوں نے ان کافروں کا رخ دوسری طرف پھیر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی طرف دھیان ہی نہیں ان کا گیا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اس طریقے سے کافروں کی بات وہ نیچے ہوئی اور وہ اپنی باتوں میں ناکام ہوئے، جو انہوں نے پلانے کی ان کی غارت ہوئی۔ اور وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کا کلمہ بلند رہا۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یاد رکھو اللہ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، مسلمانوں تم اللہ کے راستے میں نکلو، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، یعنی کسی حالت میں بھی۔ بوڑھا ہے تو وہ بھی نکلے، جوان ہے تو وہ بھی نکلے، مال تمہارے پاس ہے تب بھی نکلو، نہیں ہے تب بھی نکلو، سواری ہے، ساز و سامان ہے راستے کا تب بھی نکلو، نہیں ہے تب بھی نکلو، ہر حال میں نکلو۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ دیکھو لَوْ كَانَ عَرَضًا، آگے یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان جماعت کو تنبیہ کی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی حالت کا تذکرہ کیا ہے کہ منافقوں نے اس موقع پر کیسے کیسے نفاق کا اظہار کیا ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ درس میں پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب۔